اب اسی طرح سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کنواری عورت سے اور جس سے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو نکاح کرنا بہتر ہے، یعنی کنواری عورت سے اور جس سے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو نکاح کرنا بہتر ہے۔ اس مقام پر دو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں کنواری عورت سے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو نکاح فرمایا اس میں ایک ہی کنواری تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جو غیر شادی شدہ تھی، جس کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ان کے علاوہ جو دیگر ازواج مطہرات تھے وہ تمام نکاح کی ہوئی تھی، وہ تمام یا تو مطلقہ تھی یا تو ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا یا تو بیوہ تھی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کنواری عورت سے نکاح کرو یا پھر اس عورتوں سے کہ جس سے اولاد ہونے کی زیادہ امید ہو ان سے نکاح کرو۔ تو سب سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ کنواری عورت سے نکاح کرنے کا کیا مطلب ہے کہ عام طور پر انسان کے حسب حال یعنی فطرت کے مطابق اللہ کے نبی فرمائے کہ انسان عام طور پر کنواری عورت کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا اور اس کی طرف زیادہ توجہ دے گا اور اس کے لیے اپنے معاملات کو بڑھائے گا۔ تو یہ کنواری عورت سے عام طور پر انسان کی فطرت کے احوال کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کنواری عورت سے نکاح کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ کا جنگ احد میں انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت جابر جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے نکاح کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے تو ان کے ہاتھوں میں کچھ ہلدیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی، ان کے کپڑوں میں کچھ پیلے اشیاء لگے ہوئے تھے جو عام طور پر نکاح سے قبل لگائے جاتے ہیں دولہے کو، کہ کچھ ہلدی وغیرہ کی چیزیں لگائی جاتی ہے۔ تو ان کے کپڑوں میں ان کے ہاتھوں میں یہ چیز مہندی لگانا جائز نہیں ہے، لیکن کوئی چیز خوشبو کی وجہ سے جو عام طور پر ایسی چیزیں جو شرعی ممانعت نہ ہو جن چیزوں کی عام طور پر، کیونکہ مہندی کا لگانا یہ مرد کے لیے زینت کے طور پر یہ حرام ہے، کیونکہ مردوں کے لیے مطلق طور پر مہندی کا استعمال حرام ہے، اس کو زینت کے لیے لگایا ہی نہیں جا سکتا ہے، البتہ عورتوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو ہلدیوں کا استعمال یا پھر ایسی چیزوں کا استعمال کہ جس کی وجہ سے کچھ فائدے ہوں یا جس کی وجہ سے کچھ جس طرح سے کچھ معاشرے میں بہت سارے ایسے اشیاء ہیں جن کے نام عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ چیزیں لگائی جاتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں، لیکن حدیث میں جو ذکر آیا ہے وہ ہلدی کا ذکر آیا ہے، تو اسی سے پیلے قسم کی کوئی شے تھی جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں اور ان کے ہاتھوں میں لگی ہوئی تھی، تو اس کے نشانات باقی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، یہ تمہارے ہاتھوں میں تمہارے کپڑوں میں کیا ہے؟ کیا تم نے نکاح کر لیا؟ حضور قرینے سے سمجھ گئے کہ یہ نکاح کے لوگ ہی اس طرح کی چیزوں کو لگاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے نکاح کر لی۔ تو حضور فرماتے ہیں ام البکر ام الثیب، کہ تو نے باکرہ سے نکاح کیا یا سیبہ سے، یعنی غیر شوہر دیدہ یا شوہر دیدہ سے تو نے نکاح کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے سیبہ سے یعنی شوہر دیدہ یعنی عمر دراز سن رسیدہ عورت سے میں نے نکاح کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں باکرہ سے نکاح کرنی چاہیے تھی، کیونکہ عام طور پر باکرہ کا مطلب ہے کہ جو جن کا نکاح نہ ہوا ہو، جنہوں نے شوہر کو نہ دیکھا ہو، تو ان سے نکاح کرنی چاہیے تھی، کیونکہ عام طور پر ان سے نکاح کی وجہ سے آدمی زیادہ اس طرف مائل ہوتے ہیں، آدمی کی توجہ اس طرف اچھی طرح سے چلی جاتی ہے اور خوب اس میں محبت اچھی طریقے سے بڑھ جاتی ہے، یہ ایک فطرت کے تقاضے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ دراصل یوں ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا غزوہ بدر میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیکن میرے گھر میں میری بہنیں ہیں اور میری 8 بہنیں ہیں، اور وہ 8 بہنیں بھی تقریباً 5 بہنیں چھوٹی ہیں، اور ان چھوٹی بہنوں کی دیکھ بھالی کرنا، ان چھوٹی بہنوں کا دیکھ ریکھ کرنا، اگر کسی میں کنواری لڑکی کو لا لیتا، کم عمر کی لڑکی کو اگر میں نکاح کر لیتا تو پھر میری بہنوں کی پرورش کیسے ہوتی، کہ ان کو نہلانا دھلانا، ان کے کپڑوں کا معاملہ ہے، ان کو کہ سروں میں کنگھی کرنا، اس طرح کے معاملات نہیں ہو پاتے۔ میں نے اسی لیے، کیونکہ عمر دراز عورت اپنے تجربے سے چلتی ہے اور شوہر اپنے تجربے سے چلتے ہیں۔ اب شوہر چاہتا ہے کہ اپنی بیوی پر حکم کو مسلط کرنا، اب عمر دراز اگر عورت ہے تو ان کے حکم ان کو مانیں گی نہیں، کیونکہ وہ اپنے تجربات سے چلتے ہیں۔ تو احوال ناس ہیں یہ، احوال ناس میں اگر عورت کی عمر زیادہ ہو اور عورت کی عمر اگر زیادہ ہے، مرد کی عمر کم ہے، تو دونوں کا نباہ ہونا عمومی طور پر مشکل ہو جاتا ہے اور دونوں کے درمیان معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو احوال ناس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام طور پر فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ عمر میں برابری ہو، یا پھر اگر عمر میں برابری نہ ہو تو مرد کی عمر زیادہ ہو، عورت کی عمر کم ہو، اور اسی طرح سے عورت کی عمر زیادہ نہ ہو کہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر معاملات کو خراب ہونے کے اندیشے ہیں۔ تو یہ احوال ناس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنواری عورت سے نکاح کرو، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ انہوں نے عمر دراز عورت سے نکاح کی، تو ان کے لیے ایک ضروری تھا کہ ان کے گھر میں ان کی چھوٹی بہنیں تھیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنا ظاہر سی بات ہے کہ عمر دراز عورتیں ہی کر سکتی
سکتی ہے۔ اگر کوئی پاکرہ ہوتی، غیر شادی شدہ یعنی کم عمر ہوتی تو وہ اس طرح سے دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس کے بعد حضور فرما رہے ہیں کہ نکاح ایسی عورتوں سے کرو کہ جن کے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو، یعنی جن سے اولاد زیادہ ہو، اس طرح کی عورتوں سے نکاح کرنے کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یوں ظاہر کیا گیا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسے عورت سے نکاح کرو کہ جن سے زیادہ اولاد ہونے کی امید ہو۔ تو اب یہ پتہ کیسے چلے کہ زیادہ اولاد ہونے کی امید ہے؟ تو اس کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ان کے اس لڑکی کے بہنوں کو دیکھو، یا ان کے دادیال کے رشتہ داروں کو دیکھو، ان کے پھوپھی کو دیکھو، اور اسی طرح سے ان کے پھوپھیوں کو دیکھو اور ان کے خالاؤں کو دیکھو۔ تو اس طرح سے مطلب خاندانی پس منظر کو، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھو، پھر اس کے بعد ایسی عورت سے نکاح کرو تاکہ اس سے اولاد کثیر ہو، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں فإنی أباحی بکم الامم، جیسا کہ مشہور حدیث ہے تزوج الودود الولود، فإنی أباحی بکم الامم، کہ تم عورتوں سے نکاح کرو، ایسی عورتوں سے جو زیادہ اولاد بچے پیدا کرنے والی ہوں، کیوں؟ تاکہ اس کی وجہ سے فإنی أباحی بکم الامم، دوسری روایت میں یوں بیان کیا فإنی أکاثر بکم الامم، کیونکہ میں قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے مجھے فخر حاصل ہوگا، کثرت امت کی وجہ سے مجھے فخر حاصل ہوگا کہ زیادہ میری امت ہوگی تو تمام اہل محشر میں، تمام انبیاء میں مجھے فخر حاصل ہوگی کہ یہ میری امت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن کثیر تعداد میں ہوگی، 120 صفیں ہوگی تو اس میں 80 صف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہی ہوگی، جو کثیر تعداد میں امت ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب اس کے بعد مسئلے کی نوعیت یوں بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مستحبات نکاح بیان ہوئے، اگر اس کے خلاف نکاح ہوا تو جب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی اوپر جو بیان کیے گئے جو مستحبات نکاح ہیں، اگر یہ مستحبات نکاح کو شامل نہیں کیا گیا، یعنی کہ جمعے کے دن نکاح کرنا ہے، جمعے کے دن نکاح نہیں ہوا کسی اور دن ہو گیا، اسی طرح سے گواہ کا عادل ہونا یعنی متقی پرہیزگار ہونا ہے، اگر ایسے گواہ متقی پرہیزگار نہیں ہوئے تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اعلان گواہ، اعلان نکاح ہونا مستحب ہے، اعلان نہ ہوا صرف 2 گواہوں کے سامنے نکاح ہو چکا ہے تو بھی نکاح ہو جائے، یعنی مستحبات کو اگر کسی نے ترک کر دیا تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔